اپوزیشن پھر یہ کیوں کہتی ہے کہ فگرز فجڈ ہیں, یہ غلط ہیں, اور ان کو کیوں نہیں یقین آ رہا؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک بیانیہ تھا, اور اس بیانیہ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کا میڈیا بھی لے کے چل رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے ایک ناکام ترین حکومت ہے, اور اس حکومت نے جو ہے ان کا بیانیہ یہ تھا کہ یہ حکومت کو عوام لائی ہی نہیں ہے, یہ تو کسی لوگوں نے آ کے ان کو بٹھا دیا ہے, اور یہ جو ہے پاکستان کے جسے کہتے ہیں مفاد میں نہیں ہے. اب وہ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ان کی ایک کمزوری یہ رہی تھی کہ اپوزیشن کو لتاڑنا تو ان کو بڑا اچھا آتا تھا, لیکن جو ان کی اپنی خصوصیات تھیں انہوں نے اس کو کبھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی یہ کیا خصوصیات ہیں یا وہ کیا کیا چیزیں ڈیلیور کر سکے, مطلب کر چکے ہیں, اور آنے والے دنوں میں کیا کیا ہونے والا ہے. تو ابھی یہ جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ٹیم چینج ہوئی, اسٹریٹجی چینج ہوئی, خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے بعد انہوں نے موقع دیا کچھ اپنے لوگوں کو, جیسے فاروق حبیب آ گئے ہیں اس میں انفارمیشن میں, حماد اظہر کو جو ہے سینئر پوزیشن دینا شروع کر دی, سینئر منسٹر بن گئے وہ اس میں, اب انرجی کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے ساری چیزوں کو ایکیومولیٹ کیا کہ بھائی جو ہم نے کیا ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اور اس کی کیا شکل نکلتی ہے. جب وہ کنسولیڈیٹ کیا تو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا, کیونکہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں انفارمیشن تھی تو ان کے پوری انفارمیشن نہیں ہوتی تھی. تو وہ اس کو جب جمع کیا تو وہ نظر آیا کہ یہ تو اتنا کچھ ہو گیا. اب وہ جب سامنے آئی تو وہ اپوزیشن بھی ہکی بکی ہو گئی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ آج سے ایک ہفتہ 10 دن 15 دن مہینے پہلے تک تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی, اب یہ بھی کہہ رہے صحیح ہو گیا, یہ بھی ہو گیا صحیح, یہ بھی ہو گیا صحیح. بیسکلی چیزیں یہ ساری پرانی ہیں لیکن اس کی تشہیر نہیں ہوتی تھی. اچھا, آپ جیسے جو اینکر ہیں جو پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ بھی, لیکن جب تک یہ چیزیں گورنمنٹ اپنی پرفارمنس کو دکھائے گی نہیں تو آپ اس کو کیسے ڈسکس کریں گے نا. تو وہ آپ لوگوں کے بھی علم میں نہیں تھی یا پرائرٹی لسٹ میں نہیں تھی. اب 3 دن سے جب سے گورنمنٹ نے جو ہے اپنا یہ بتایا کہ جی اس سال 4% گروتھ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب وہ رنگ روڈ کی بھی بات نہیں ہو رہی, اور 10 چیزوں کی بھی بات نہیں ہو رہی, پی ڈی ایم کی بھی بات نہیں ہو رہی. دس از دی ایشو, یہ بات ہونی چاہیے نیشنل ٹیلی ویژن میں تاکہ کہ پتہ لگے کہ ملک آگے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے. یہ سب ٹھیک ہے نا. اب اس میں جی پلیز. اچھا, اب اس میں جو ہے یہ جو 3.94% گروتھ ہے یہ میرے لیے بالکل سرپرائز نہیں ہے. یہ میں 8 مہینے سے پچھلے 4 سے 5% گلا پھاڑ پھاڑ کے میں نے ہیڈ آن آئی ایم ایف کو لیا, ورلڈ بینک کو لیا, اسٹیٹ بینک کو لیا, منسٹری آف فائنانس کو لیا کہ جی آپ کی 4 سے 5% گروتھ ہے. اور یہ گروتھ جب ابھی یہ نمبر آیا ہے میرے خیال سے ابھی بھی انڈر اسٹیٹڈ ہے. یہ جب ریوائز ہوگا 8 مہینے سال بعد تو یہ آپ کو 4.5 سے 5% کے درمیان ہی نظر آئے گا, اور آن دا گراؤنڈ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے 16-17 سال سے معیشت کو ریلیجیسلی کور کرتا ہوں, اور مجھے ڈیٹا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, مجھے پلس سے پتہ چل جاتا ہے چیزیں کیا ہے. یہ جتنا ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا ہے اور جتنا اس میں جتنا جسے کہتے ہیں کہ بلکہ انہوں نے ابھی بھی انڈر اسٹیٹڈ ہے میری نظر. اس سے پہلے اتنے ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا بھی پاکستان میں نہیں آتے تھے. پچھلی حکومت تو ماہر تھی اس کی, اور اس سے پچھلی حکومت کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے چیزیں. تو یہ جو ڈیٹا ہے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. اگر آپ دیکھ لیں ایل ایس ایم کے نمبر 9% جو ہے آپ کے کارخانوں کی جو ہے ترقی ہے. آپ اگر دیکھ لیں ایگریکلچر میں سب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی گندم کی ریکارڈ کراپ آ گئی ہے. ایکسپورٹ کا نمبر اسٹیٹ بینک کوٹ کرتی ہے, وہ اس میں گروتھ نظر آ رہی ہے. ٹیکس ریونیو جو ہے ہر مہینے اپڈیٹ ہوتا ہے 13%. اگر ملک میں کمائی ہوئی ہے تو فگرز بھی دیکھے جا سکتے ہیں ساتھ ساتھ. بالکل جی سیلز کے نمبر دیکھ لیں. پھر اگر آپ فرٹیلائزر آف ٹیک دیکھ لیں, تیل کی جو ہے پچھلے سال سے 18% زیادہ سیل ہوئی ہے. آٹو سیلز 56% زیادہ سیل ہوئی ہے. سیمنٹ 18 سے 20% زیادہ سیل ہوئی ہے. بجلی پچھلے سال کے مقابلے میں 5% زیادہ گرو ہوئی ہے. اگر آپ بیک آف دا اینولپ بھی ساری چیز, اسٹاک مارکیٹ میں جو حصص میں 100 ملک کی ٹاپ کمپنیز ہیں ان کی 93% جو ہے پروفیٹیبلٹی پچھلے سال سے بڑی ہے. تو اگر آپ بیک آف دا اینولپ بھی ساری چیزیں ایڈ کریں تو اس سے زیادہ بہتر شکل نظر آئے گی. اس سے کم یہ میں ذرا پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ساتھ ساتھ وہ ہمیں اگر گرافکس دکھا سکیں جو پاکستان کی معیشت کو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کا بتا رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہے.
اچھا یہاں پہ مزمل صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا، کیونکہ عمران خان صاحب کو شروع سے نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنے کی عادت ہے، ان کو اگر امپائر نیوٹرل نہ ہو تو شاید اپنی توہین لگتی ہے جیتنا، تو انہوں نے منسٹری آف فائنانس سے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو نکال باہر کیا کہ اس کو علیحدہ کیا جائے تاکہ کوئی انفلوئنس نہ کر سکے. پھر بھی میں حیران ہوں کہ اپوزیشن پھر بھی اس پر تنقید کر رہی ہے کہ فگرز فجڈ ہیں. جو آج وزیر خزانہ صاحب نے بھی کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سارے فگرز جو ہیں آپ ان کو خود چیک کر سکتے ہیں، ان میں کوئی بھی فگر فجڈ نہیں ہے. تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ کس قدر ریئلسٹک ہے وزیر خزانہ صاحب شوکت ترین صاحب کا یہ کلیم کہ ہم اس بجٹ میں کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائیں گے اور بجلی کے ٹیرفز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عوام تو کہتی ہے بھی ہم ہر بجٹ میں یہی سنتے ہیں اور ہر بار ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن کے لیے سنہری موقع ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فگر فج ہیں تو اس کو جو ہے ڈیٹا سے پروف کریں اور اس حکومت کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنائیں اور ان کو کھٹیرے میں لا کے کھڑا کریں. صرف فج 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 بولنے سے جو ہے فج نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، ان کے پاس آئی ایم شیور یہ معیشت ہے، یہ کسی کی جیب میں پیسے نہیں پڑے ہوئے کہ پتہ نہیں لگے گا کتنے، یہ معیشت ہے، اس کا ہر جگہ سے ڈیٹا کنفرم ہو سکتا ہے. تو یہ پہلی فرصت میں بجائے یہ کرنے کے سامنے لے کر آئے چیزوں کو. دوسرا سوال آپ نے کیا کہ شوکت ترین صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم ٹیکس فری بجٹ کر لائیں گے، یعنی ٹیکس فری معاشی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کوئی مزید ٹیکس کی شرح نہ بڑھائیں گے نہ نیا ٹیکس لگائیں گے. تو یہ کام پچھلے سال سے شروع ہو چکا ہوا ہے. پچھلے سال کا اگر آپ بجٹ دیکھیں گے تو انہوں نے کسی بھی حفیظ شیخ صاحب نے ٹیکس کی شرح بھی نہیں بڑھائی تھی اور کوئی نئے ٹیکسز بھی نہیں لگوائے تھے. ٹھیک ہے، تو پچھلے سال کا تجربہ کامیاب رہا. میرے ساتھ کے کولیگز، میرے دوست اور آپ کے علاوہ میڈیا میں تجزیہ کار لوگوں نے کہا تھا ناممکن ہے کہ 4,000 ارب سے اوپر ٹیکس ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ 4,700 ارب پاکستان کی تاریخ کا، جہاں سے مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی، 900 ارب روپے زیادہ ٹیکس ہوگا یہ. بالکل ٹھیک. اور یہ ٹھیک ہے، تو یہ بھی چیز آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گی. اچھا، آپ نے دوسری بات کی تھی کہ بجلی کی قیمتیں تو پچھلے سال فروری میں بڑھ جانی چاہیے تھی. عمران خان کھڑے ہو گئے تھے آئی ایم ایف کے آگے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بجلی میں اصلاحات لا کے اپنے جو ہے جو سرکولر گردشی کر رہے ہیں اس کو نیچے لائیں گے. اس پہ انہوں نے بہت کام کیا، آئی پی پی سے بھی ایگریمنٹ کیے، اس میں جو ہے ٹرانسمیشن لائن پہ بھی کام کر رہے ہیں، فیول پہ بھی کام کر رہے ہیں، LNG وغیرہ پہ. اب جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 مہینے پہلے آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرتے ہوئے ہم نے بجلی کی قیمت 1.90-94 سے کچھ بڑھائی تھی اور آئی ایم ایف نے کہا تھا مزید بڑھانی ہے. تو اس وقت وزیر خزانہ چینج کر دیا گیا اور کہا کہ نہیں، ہم نہیں یہ بوجھ آگے ڈالیں گے، کیونکہ ہم اس کو کیوں سزا دیں جو اپنی بجلی کی پوری پیسے دے رہا ہے، جو بجلی چوری کر رہا ہے اس کی سزا ایک شریف آدمی کو کیوں دیں اور پچھلی حکومت کے غلط فیصلوں کا بھی بوجھ عوام پہ کیوں ڈالیں. اب اللہ سے